ہر زمانے میں مختلف کاموں کے ماہرین ہوتے ہیں. تو اس دور کے اندر ظاہر بات ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انسانی صلاحیتوں پر اعتماد کیا جاتا تھا. تو بعض لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، جیسے کہ کھوجیوں کی، جو لوگ کھوج لگاتے تھے، چوروں کا پیر دیکھتے تھے. اسی طرح اندازہ لگانے والوں کی، اسسمنٹس کرنے والوں کی. اور بعض لوگوں کو اس میں بڑا غیر معمولی اندازہ ہوتا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے روزانہ کھانے کے لیے ذبح ہونے والے اونٹوں کی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی. اس نے کہا، جس کو پکڑا گیا تھا اس نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور دوسرے دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تعداد 900 سے لے کے 1000 کے درمیان. ہمارے ہاں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، مہمانوں کی تعداد کا اندازہ لگا کر کتنی دیگیں پکانی ہیں، بعض لوگوں کو اس کا بڑا اچھا اندازہ ہوتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے شادیوں پہ خاص طور پر کہ اس بات کا بتائیں جی اتنے مہمان ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنی عورتیں ہیں، تو کتنی دیگ لگے گی کھانے کی. تو یہ ایک ترتیب ہے. ایسے ہی ایک شخص تھا مشرکین کے لشکر میں، کافروں کے پاس، اس کا نام عمیر ابن وہب تھا. عمیر ابن وہب کو کسی جنگ سے پہلے لشکر کا اندازہ کرنے اور یہ لوگ، ان لوگوں کے لیے کتنے لوگ کافی ہو جائیں گے، ان کے جذبات کیسے ہیں، مورائل کیسا ہے، لڑنے کی صلاحیت کیسی ہے، اس چیز کے اندر اس کو بہت اندازہ اس کا بہت درست تھا. تو اسی طرح تعداد کا اندازہ بھی. تو قریش نے، مشرکین مکہ نے عمیر ابن وہب کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ لگا، افراد کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، تلواریں کتنی ہیں، زرہیں کتنی ہیں. تو وہ گیا اور اس نے ایک نگاہ دیکھا مسلمانوں کے لشکر کو، اور اتنا ایکوریٹ اندازہ لے کر آیا کہ اس نے آ کر قریش سے کہا کہ 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں. یہ 313 تھا، اس نے کہا 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں سارے کے سارے. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ 300 لوگ جس ساز و سامان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، ظاہر اسے دیکھ لیا ہوگا کہ تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، زرہیں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اتنے افراد، اتنے صرف سامان کے ساتھ اس لشکر جرار کے مقابلے میں آ چکے ہیں. یہ کوئی ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے، کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے کہ سامنے 300 لوگ رکھے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے باقی لشکر چھپایا ہوا ہو تاکہ ہم بے خوف ہو کر ان کے ساتھ مقابلے پر اتر آئیں، اور یہ اس کے بعد پہاڑوں کے پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ بھی نکل آئیں. تو اس لیے مجھے ذرا اندازہ لگانے دو کہ میں ذرا ایک اور لمبا راؤنڈ لے کر آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اور کہاں کہاں بندے بٹھائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. چلا گیا. جانے کے بعد جب وہ سارا چکر لگا کر واپس آیا تو اس نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں، یہی لوگ ہیں جتنے وادی کے اندر نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ لوگ تو یہی ہیں، اور لیکن میں نے قریش جو میں نے منظر دیکھا ہے، ان کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اور ان کے جو جذبے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو جو کیفیت مجھے نظر آ رہی ہے، یہ لوگ تمہاری موت کو اپنے اونٹوں کے اوپر باندھ کر اپنے ساتھ لائیں، اور یہ اس وقت تک اس میدان سے نہیں جائیں گے، یہ 300 لوگ، کہ جب تک یہ اپنے مقابل کو نہ مار دیں یا یہ خود نہ مر جائیں. ان کی واپسی اس کے بغیر نہیں ہوگی. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ 300 لوگوں نے شکست کھائی بھی تو یہ کم سے کم تمہارے 300-400 بندے مار کے شکست کھائیں گے. تو تمہیں اس فتح کا کیا مزہ آئے گا جس کے اندر تمہارے 300-400 بندے چلے جائیں گے. تو اس نے پھر اپنا مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس جنگ کے بارے میں پھر سے سوچو، اور اگر کوئی صورت نکلتی ہے اس جنگ کو بغیر جنگ کیے واپسی کی تو لوٹ جاؤ واپس. یہ بات جب اس نے کہی تو
جو سلیم الفطرت لوگ تھے نا قریش کے اندر، ان کے دل کو یہ بات بڑی لگی مشرکین کے لشکر۔ سب سے پہلے حکیم ابن حزام نے کہا کہ بات درست ہے اس کی۔ حکیم تو بعد مسلمان بھی ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور یہ عجیب آدمی تھے رضی اللہ عنہ کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ہی محبت رہی، حتیٰ کہ اپنے سارے کفر کے زمانے میں بھی حضور سے محبت رہی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، خدیجہ الکبریٰ کے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو 3 سال جو محاصرہ رہا شیب ابی طالب میں مسلمانوں کا، تو یہ اس دوران اپنی پھوپھی کے پاس کھانے پینے کا سامان پہنچاتے رہے۔ اس میں ان کے ابو جہل کے ساتھ کوئی جھڑپ بھی ہوئی، اور اس کا ذکر میں نے کیا تھا جب شیب ابی طالب سے ہم گزر رہے تھے، بات کر رہے تھے اس کے اوپر۔ تو حکیم نے کہا کہ اس کی بات درست ہے، ہمیں اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے سوچا کہ میں اپنے یہ خیالات کس کے ساتھ شیئر کروں، کون ایسا اور بندہ ہے اس لشکر کے اندر۔ ابو جہل کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو ویسے ہی جہالت کا باپ تھا، اور اس کی تو موت آئی ہوئی تھی ویسے بھی۔ تو ان کو جو دوسرا سمجھدار آدمی لگا اس لشکر کے اندر جس سے بات ہو سکتی تھی، وہ عتبہ بن ربیعہ تھے۔ عتبہ اور شیبہ 2 بھائی تھے، ربیعہ کی اولاد تھے۔ یہ وہی دونوں ہیں جن کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر آرام فرمایا تھا، اور جن کے غلام عداس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا اس وقت ہی۔ تو یہ دونوں، ان میں سے جو عتبہ تھا یہ مکہ کے سمجھدار لوگوں میں حلیم، بردبار اور ایسے لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو جن سے ایسے موقع پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو حکیم عتبہ کے پاس آئے، اور حکیم نے عتبہ سے کہا کہ عتبہ، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک ایسا کارنامہ انجام دے دیں کہ جب بھی قریش کی تاریخ میں آپ کا ذکر کیا جائے تو خیر اور بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے، آپ کو قوم کا ایک خیر خواہ سمجھا جائے ہمیشہ؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، ایسا کام میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ میں کروں۔ تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ یہ جنگ ٹال دیں کسی صورت کے اندر، یہ جنگ نہ ہونے دیں، اور کسی طرح اپنے اس لشکر کو، ہم جو 1000 لوگ ہیں، ہمیں عافیت کے ساتھ مکہ لے جائیں واپس بغیر کسی جنگ کے۔ آپ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے قریش کی تاریخ میں، اگر آج کی یہ مصیبت آپ نے ٹال دی تو۔ اور اس سے پہلے ایک قتل ہوا تھا مشرکین کا، مسلمانوں نے جو پچھلے، جو میں نے بتایا نا بدر سے پہلے جو 8 غزوہ اور سرایا ہوئے، ان میں ایک مشرک قتل ہوا تھا، عمرو ابن حضرمی۔ تو اس کا خون بھی ایک بہانہ تھا بدر کا کہ وہ ایک مشرک مارا گیا، ہم اس کے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ اس عمر کے رشتہ دار بھی اس لشکر میں موجود تھے، ان کو بھی ابو جہل لایا تھا کہ تم اپنے بھائی کا اور اپنے بھتیجے کا بدلہ لو۔ تو حکیم ابن حزام نے ایک اور بڑا اچھا مشورہ دیا اور عتبہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو عمر جس کا قتل مسلمانوں پر ہے اور اس کے بدلے کا بھی ایک جذبہ ہے ہمارے لشکر کے اندر، اس کا خون بہا آپ اپنے ذمے لے لیں، آپ کہیں کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں اس کے بھائیوں کو، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جذبہ بھی ہو جائے گا اور یہ جنگ ٹل جائے گی۔ اب یہ بڑی حکمت کی بات تھی بظاہر۔ تو عتبہ آئے اور انہوں نے آ کے لشکر سے خطاب کیا، مشرکین کے لشکر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ جنگ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کس لیے؟ ہم تو نکلے تھے اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے، وہ تجارتی قافلہ بچ بچا کر مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے، یہاں سے نکل گیا ہے، ہمارا مقصد ایک تو وہ پورا ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم جنگ کس سے کرنے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کون کھڑا ہے؟ تو ہمارے سامنے ہمارے سگے بھائی، ایک بھائی اس لشکر میں، دوسرا اس لشکر میں، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، چچا کے بیٹے دونوں طرف،
تو ہم تو آپس میں کھڑے ہیں سارے کے سارے. تو اگر ہم نے یہ جنگ جیت لی تو کس کو قتل کر کے جیتیں گے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو، اپنے چاچوں کو، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا. ہم ان کی لاشوں کے اوپر جنگ جیتیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے جنگ کرنے کی؟ آسان بات یہ ہے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، ان کا مقابلہ کرنے دیں باقی عرب قبائل کے ساتھ. ہم کیوں لڑیں ان کے ساتھ؟ ان کو لڑنے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں. جب وہ اپنا کام کریں گے تو ان کی جنگ آئے گی باقی عرب قبائل کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی جنگ ہونے دیں. اگر وہ عرب قبائل غالب آ گئے تو بھی ہمارا کام ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دعوت ختم ہو جائے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ غالب آ گئے سارے عربوں کے اوپر تو بھی ہماری عزت ہے، ہمارے چچا کا بیٹا ہے، پھر ہم بھی اس کے ساتھ ہو جائیں گے جب یہ سارے عرب کو فتح کر لے گا. تو کہا کہ میری یہ نصیحت ہے. عتبہ نے کہا. تو اچھا، سارے لشکر پر اس بات کا اثر ہو گیا. ابو جہل اس وقت نہیں موجود تھا وہاں پر. حکیم کہتے ہیں، حکیم نے حزام کہتے ہیں کہ عتبہ نے میں نے کہا کہ اصل تو ابو جہل لیڈر تو وہ ہے، تو آپ میری یہ بات جا کر اس سے بھی آپ کریں. حکیم نے حزام کریں. تو حکیم کہتے ہیں کہ میں گیا تو ابو جہل زرہ پہن رہا تھا. میں نے اسے جا کر کہا کہ عتبہ کی یہ رائے ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر لشکر سے جب بات کی ہے تو لشکر کے بھی بیشتر لوگ ان کے ساتھ آمادہ ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ جنگ ٹل جائے کسی طرح. یہ سن کر ابو جہل خوب بھڑک گیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ عتبہ جنگ کیوں نہیں کرنا چاہتا. اور یہاں ابو جہل نے وہ پتہ کھیلا جو عربوں کے نفسیات اور ان کے مزاج کے اندر بالکل آخری بات ہوتی. یعنی اس نے عتبہ کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا کہ عتبہ جنگ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ سامنے والے لشکر کے اندر مسلمانوں کا ساتھی ہے. وہ صحابی تھے، حضور کے اوپر ایمان لے آئے تھے، بہت شروع میں ایمان لے آئے. تو کہا کہ عتبہ کو اپنے سامنے والے لشکر میں موجود اپنے بیٹے کی موت نظر آ رہی ہے ہمارے ہاتھوں، اس لیے یہ اس جنگ کو ٹال رہا ہے. اب یہ بات جب عتبہ کو پہنچی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان، اب وہ انسانی غیرت کے کہ جی اپنے ذاتی مفاد کے لیے گویا کہ عتبہ جنگ ٹال رہا ہے، اور حالانکہ اس کے پیش نظر تو قریش کا اجتماعی مفاد تھا. تو عتبہ بہت سخت غیرت کے اندر آ گیا. اس نے کہا یہ تو اب اس نے میرے اوپر ذاتی حملہ کیا، پرسنل اٹیک کیا کہ میرے باعث جنگ نہ کرنے کا یہ کہ مجھے اپنے بیٹے کی جان عزیز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نثار صحابی ہے، ابو حذیفہ نام تھا ان کا. اب عتبہ نے کہا کہ جی جنگ ہوگی اور سب سے پہلے میں خود نکلوں گا، اور میرے ساتھ میرا بیٹا ولید نکلے گا، اور میرے ساتھ میرا بھائی شیبہ نکلے گا. ہم پہلے 3 بندے وہ عربوں کی نفسیات ہے، غیرت کو اگر چھیڑ دیا تو پھر ساری سمجھداری، عقل مندی اور حکمت اور مصلحت ایک طرف ہو جاتی ہے. اب بہادری دکھانے کا وقت آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہم 3 پہلے باہر نکلیں گے. تو یہی ابو جہل کا مقصد تھا، عتبہ کو وہاں تک لے گیا جہاں تک لے جانا تھا. تو عتبہ خود باہر نکلا، اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ، اس کے ساتھ بیٹا ولید بن عتبہ. یہ 3 ادھر سے نکلے. جب یہ 3 نکلے تو اس کو کہتے تھے اس زمانے میں جملہ کہا جاتا تھا جنگوں کے اندر، پہلے 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا، پھر گھمسان کا رن پڑتا تھا بعد میں. تو اس میں نکلنے والے کہتے تھے حل من مبارزن، کون ہے جو میرے سامنے مقابلے کے اندر آتا ہے. تو جب یہ اس نے کہا تو 3 انصاری مقابلے کے اندر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. 2 بھائی عوف اور معوذ، یہ دونوں میں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت سیدہ عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے 7 بیٹے بدر کے میدان میں رسول اللہ کے سپاہی تھے. اور یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے تاریخ اسلام کے اندر.
خنسا کے 4 بیٹے تھے نا، 7 بیٹے رسول اللہ کے سپاہی میدان بدر کے اندر جس کے کھڑے تھے وہ حضرت سیدہ عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ 2 بھائی وہ تھے، اور تیسرے جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ مشہور انصاری صحابی ہیں۔ تو چونکہ وہ ہیلمٹ نما چیز پہنی ہوتی تھی، نہیں تو وہ جس کو ڈھاٹا کہتے ہیں وہ باندھا ہوتا تھا جنگ میں، تو انسان پہچانا نہیں جاتا تھا کون، جیسے آج کل لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا، عتبہ نے کہا کہ کون 3 بندے جو نکلے کون؟ انہوں نے کہا کہ نام تو وہ نہیں جانتا تھا، ان کا رہ تم من الانصار، انصار سے نکلے، انصار ہے، مدینے والے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ما لنا بکم من حاجہ، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر حضور کو آواز لگائی کہ یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، کہا کہ اے محمد ہمارے اس مقابلے کے اندر ہمارے جوڑ کے، ہماری برابری کے لوگ نکالو جو ہماری قوم میں سے، قریش میں سے لوگ نکالو۔ اور اکفانا کا مطلب ہوتا ہے کف ہمارے ساتھ برابر ہو، یعنی جس طرح ہم قریش کی لیڈرشپ ہے اور بڑے لوگ ہیں، آپ بھی اپنے مقابل اسی جوڑ کے لوگ باہر نکالے، یہ مدینے والوں سے ہم نہیں لڑیں گے پہلے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ حمزہ، اور کھڑے ہو جاؤ علی مرتضی، اور کھڑے ہو جاؤ ابو عبیدہ، اپنے چچا کے بیٹے کو کہا، 2 چچا کے بیٹے اور 1 سگے چچا۔ تو حضور نے کہا تینوں آؤ، وہ تینوں آئے، انہوں نے بھی، ان کے بھی وہ تھے۔ تو پھر عتبہ نے پوچھا کون، اب کون آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حمزہ، دوسرے نے کہا کہ علی، تیسرے نے کہا کہ ابو عبیدہ۔ تو اس پر عتبہ نے کہا کہ ہاں اب جوڑ کو جوڑ پڑا، اب یہ مقابلے کے لوگ ہیں۔ یہ اپنی موت سے چند منٹ پہلے کی اس کی گفتگو ہے، یا کہیں کہ اس کے تکبر کے کلمات، کہتا یہ ہے نعم اکفاء کرام، کہا کہ ہاں یہ معزز لوگ ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ہم سے مقابلہ کریں، یا ہم اس قابل ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو ایک روایت یہ آتی ہے، ابن سعد کی روایت ہے، طبقات ابن سعد کے اندر، کہ جب عتبہ نے یہ کہا کہ ہمارے برابر کے لوگ نکالو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا یا بنی ہاشم، اے بنو ہاشم تم اٹھو، یعنی میرا خاندان اٹھے، وہ لوگ اٹھے جو میرے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، اور ان سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا تھا؟ سگا چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضی، داماد بھی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے بھی چچا کے بیٹے۔ تو کہا کہ حضور کے جو الفاظ ہیں حدیث میں جو آتے ہیں کہ قوموا یا بنی ہاشم بحقکم الذی بعث اللہ بہ نبیکم اذ جاؤوا بباطلہم لیطفئوا نور اللہ، کہا کہ اے بنو ہاشم اس حق کو لے کر اٹھو، اس حق کے ساتھ اٹھو جس کو دے کر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جس حق کو دے کر بھیجا ہے اس حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس باطل کے مقابلے میں جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آئی ہے۔ تو اس پر جنگ شروع ہوئی۔ عبیدہ جو تھے وہ سب سے بڑے تھے عمر میں، ادھر سے عتبہ بڑا تھا، وہ عتبہ کے مقابلے میں آئے، اور پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پہ، شیبہ تھا اس کا بھائی، تو حمزہ بڑے تھے دوسرے نمبر پہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں آئے، اور عتبہ کا بیٹا ولید ان تینوں میں سب سے چھوٹا تھا، ادھر سے علی مرتضی عمر میں سب سے چھوٹے تھے، تو ولید کے مقابلے کے اندر یہ 3 آمنے سامنے اس طریقے کے ساتھ آ گئے۔ اور جیسے ہی حملہ ہوا حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں دونوں کی گردنیں اڑا دی، پہلے وار کا، اور عتبہ بھی گیا ادھر سے، نہیں شیبہ بھی گیا اور ولید بھی گیا۔ عتبہ کے مقابلے کے اندر چونکہ عبیدہ تھے اور ان کی عمر بہت زیادہ تھی، بوڑھے تھے، تو ان کو ٹانگ پر لگی اس کی ضرب، ان کی ٹانگ کٹی، انہوں نے عتبہ کو زخمی بھی کیا، لیکن چونکہ یہ دونوں اپنے مقابل کو مار کے فارغ ہو چکے تھے تو یہ دونوں آئے اور انہوں نے
عتبہ کو بھی قتل کر دیا۔ وہ تینوں جہنم میں گئے اور یہ تینوں واپس آئے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ ٹانگ کٹ چکی تھی، خون بہ رہا تھا، بوڑھے بھی تھے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں اس زخم کی وجہ سے تو کیا میں شہید ہوں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ شہید ہوں گے اگر آپ اس کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا جس کا عربی کے اندر مفہوم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب رستے کے اندر ہم سب کی لاشیں بچھی ہوئی۔ ہماری زندگی کے اندر دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہماری لاشوں پر سے گزر کر، ہم سے پہلے محمد کے رفقاء کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کو، اگر ان کو سب ختم کر دے تو پھر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات سیرت نگاروں نے اور لکھی ہے کہ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی یہ اتنے ڈی موٹیویٹڈ کیوں تھے، اتنا ان کے دل جو ہیں وہ لڑائی پر آمادہ نہیں تھے، جوش و خروش نہیں تھا ان کے اندر؟ تو ابو جہل ان کو مسلسل برانگیختہ کر رہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ دونوں جنگ کے لیے نکلنے لگے تو وہ جو ان کا غلام تھا جو طائف کے باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے پہچان لیا تھا، وہ قصہ یاد ہوگا آپ کو، میں نے طائف کے قصے میں سنایا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس نے دونوں، وہ پاؤں پڑ گیا اپنے، دونوں آقا تھے، اس کے مالک تھے، اس کے وہ تو ان کا غلام تھا، ان کے پاؤں پڑ گیا اور ان سے کہنے لگا کہ بی ابی و امی انتما واللہ، کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول کے مقابلے میں نکل رہے ہیں اور یہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکل رہے، آپ اپنی قتل گاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسے پوچھا، ایک اور بھائی تھا اس کا، عاص نام تھا اس کا، تو عاص نے پوچھا کہ اسی سے، عداس سے، کہ کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہے اور ان سے مقابلہ کرنے والا کامیاب ہو کر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بات دونوں بھائی بھی سن رہے تھے، تو اب ان کا دل اس کی وجہ سے دہل بھی رہا تھا، کیونکہ یہ غلام بہرحال ان کا مخلص تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ واقعی کہیں ایسا نہ، اور وہی ہوا جو وہ لوگ چاہ رہے تھے۔ خیر، اس کے بعد جنگ، جب یہ 1 to 1 مقابلے کے بعد جو گھمسان کا رن پڑتا ہے، سارے ایک دوسرے میں جو لشکر گتھم گتھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ والی جنگ شروع ہو گئی۔